کانپور میں مدرسے کی عمارت کو منہدم کر دیا گیا، قرآن کے پاروں کو مٹی کے ملبے سے اٹھایا گیا، جامعۃ الاشرفیہ کی 50 سالہ بلڈنگ کو توڑ دیا گیا۔ کہاں گئی تمہاری قوم سے محبت؟ شراب کتے کا پیشاب بند کرو۔ یاد رکھو، اگر ہمتیں پست ہو جائیں گی اور صرف الیکشن کے وقت آپ اٹھ کر بولیں گے حکومت کو بدل دوں گا، نہیں، آپ کو سیاست کرنا ہے۔ سیاست یہ ہوتی ہے کہ اپنے نمائندوں کو کامیاب کرو۔ یہ لوگ آپ سے جو کہہ رہے ہیں کہ صرف الیکشن کے وقت ووٹ ڈال دو، نہیں، یہ آپ کو گونگا سمجھ رہے ہیں، کم عقل سمجھ رہے ہیں۔ مجلس آپ کو کہہ رہی کہ آپ کو اللہ نے دماغ دیا ہے، سوچنے اور سمجھنے کا سلیقہ دیا ہے۔ میڈیا وائس، آپ کی آواز۔ اتر پردیش میں آج 100 سال سے پرانا جامعۃ الاشرفیہ مدرسے میں 50 سال پرانی ایک عمارت کو بلڈوزر سے ڈیمولش کر دیا گیا، منہدم کر دیا گیا۔ وہاں کا مقام رکن اسمبلی سماجوادی پارٹی کا ہے، ایک بیان تک نہیں دیتا۔ پورے بر صغیر میں بلکہ پوری دنیا میں جامعۃ الاشرفیہ مشہور ترین ہے، مگر کوئی بیان نہیں۔ کانپور میں ایک مدرسے کو منہدم کر دیا گیا تو ویڈیو میں بتایا گیا کہ مدرسے کے ذمہ داران قرآن کریم کے پاروں کو مٹی اور ملبے سے اٹھا رہے تھے۔ یہ آپ کی قرآن سے محبت ہے؟ کہاں گئے وہ سوداگر؟ کہاں گئے وہ سوداگر؟ کہاں گئے وہ ایجنٹ؟ کہاں گئے وہ بروکر جو چودھری بن کر مسلمانوں کی عورتوں کا سودا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حکومت بدلو؟ کہاں ہے تم آج نہیں بول سکتے، کچھ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے نمائندوں کو کامیاب کرنا ہے۔ گھر کی حفاظت یا تو کتا کرتا ہے یا چپراسی کرتا ہے، تو کم سے کم مجلس اتحاد المسلمین کو ان دونوں میں سے ایک تو بنا لو آپ، تاکہ ہم آپ کے چپراسی بن کر رہیں، تاکہ ہم آپ کے لیے لڑتے رہیں۔ اس بات کو بھارت کے اقلیتوں کو اس بات کو سمجھنا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میری اس بات پر بہت سے لوگ چراغ پا ہوں گے، بہت سے لوگ کے پیٹ میں درد ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پیٹ میں درد ہو، بلکہ ہمیشہ تمہارے پیٹ میں درد ہو، کیونکہ تم نے مسلمانوں کا فائدہ نہیں کیا، تم نے مسلمانوں کا نقصان کیا۔ اگر تم نیک نیت بھی ہو تو تم کو سیاست سمجھ میں نہیں آتی، تم کو زمین پر کیا ہو رہا نظر نہیں آتا۔ کوئی ایسا دن نہیں جاتا جہاں پر مسلمانوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، کوئی ایسا دن نہیں جاتا۔ جہانگیر پوری دلی میں دلی کا بی جے پی کا صدر خط لکھتا ہے کہ فلاں فلاں لوگ پتھر پھینک رہے تھے، ان کے گھر کو توڑ دیا جائے۔ دوسرے دن بلڈوزر پہنچ جاتا ہے۔ کہاں گئے وہ لوگ؟ کوئی نظر نہیں آیا جہانگیر پوری میں۔ اللہ نے سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی، رات کے اندھیرے میں مجھے جانے کا موقع ملا۔ دلی کے ہمارے صدر کلیم الحفیظ صاحب اور مجلس کراکین کے ساتھ مسجد کے سامنے جو گیٹ تھی اس کو توڑ دیا گیا، اور پھر دعوے کرتے ہیں قوم قوم قوم۔ کانپور میں مدرسے کی عمارت کو منہدم کر دیا گیا، قرآن کے پاروں کو مٹی کے ملبے سے اٹھایا گیا، جامعۃ الاشرفیہ کی 50 سالہ بلڈنگ کو توڑ دیا گیا۔ کہاں گئی تمہاری قوم سے محبت؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے، جمہوریت آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ ایک سیاسی طاقت بنیں، بلکہ میرا ماننا یہ ہے، مجلس کا ماننا یہ ہے کہ بھارت کی جمہوریت مضبوط ہوگی، لوگوں میں بھارت کی جمہوریت کے سلسلے میں اور اعتماد بحال ہوگا، آئین اور سنویدھان مضبوط ہوگا۔ اگر آپ صرف ٹویٹر پر تنقید کر دیں گے، سوشل میڈیا فیس بک پر جا کر دو جملے لکھ دیں گے، آنکھ میں آنسو لا لیں گے اور بولیں گے اللہ ان کو غارت کر دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی کو دیکھو، مسجد کے منبر پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں، احد کے میدان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اونٹ کی اجڑی بھی ڈالی گئی. طائف کا سفر بھی ہمارے سامنے ہے. شعب بن ابی طالب میں 3 سال کا بائیکاٹ بھی شامل ہے اور فتح مکہ بھی ہمارے سامنے ہے. بدر بھی ہمارے سامنے ہے, خندق بھی ہمارے سامنے ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یاد رکھو اگر ہمتیں پست ہو جائیں گی اور صرف الیکشن کے وقت آپ اٹھ کر بولیں گے حکومت کو بدل دوں گا, نہیں, آپ کو سیاست کرنا ہے. سیاست یہ ہوتی ہے کہ اپنے نمائندوں کو کامیاب کرو. یہ لوگ آپ سے جو کہہ رہے ہیں کہ صرف الیکشن کے وقت ووٹ ڈال دو, نہیں, یہ آپ کو گونگا سمجھ رہے ہیں, کم عقل سمجھ رہے ہیں. مجلس آپ کو کہہ رہی کہ آپ کو اللہ نے دماغ دیا, سوچنے اور سمجھنے کا سلیقہ دیا ہے. آپ دیکھو کہ تلنگانہ میں ہو, مہاراشٹر میں ہو یا پھر بہار میں ہو, جہاں پر مجلس کے اراکین اسمبلی ہیں, ہمارا کام, ہمارا احتجاج, ہماری وابستگی, ہماری محنت, ہمارا اخلاص آپ کمپیئر کر کے دیکھ لو ان دوسری جماعت کے اراکین سے, منہ تک نہیں کھولتے, منہ تک نہیں کھولتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, چوتھی بات یہ ہے کہ جو کچھ مدھیہ پردیش میں ہوا, راجستھان میں ہوا, بلکہ راجستھان میں تو ایک ویڈیو سامنے آیا کہ جودھ پور میں حضرت پولیس کہ ایک کانسٹیبل صاحب ایک پٹی اپنے سر کو باندھ لیتے ہیں, اس میں لال رنگ ہے, اور بتاتے ہیں کہ میں زخمی ہو گیا, اس کے بعد ماشاءاللہ سے حملہ کر دیتے ہیں ٹوپی والوں پر. کیا پولیس ہے اشوک گہلوٹ کی حکومت میں کہ عید بھی ہم خوشی سے نہیں منا سکتے؟ کیا کر رہی ہے آپ کی حکومت؟ کیوں نہیں آپ کے پاس انٹیلیجنس کی رپورٹ نہیں تھی؟ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہوا. ہم یہ نہیں, آپ کو معلوم ہوگا کہ اتراکھنڈ جلال پور میں کیا ہوا. کھیتوں میں لوگ رہ رہے ہیں, ڈر کے اپنے گاؤں کو نہیں جا رہے ہیں. کہاں گئے وہ لوگ؟ تم سے پوچھیں گے تو بولیں گے نہیں نہیں صبر کرو. صبر کرنا, ہمت کو پست ہونے نہیں دینا, اور ڈٹ جانا اپنے کام کے سلسلے اور کمر بستہ ہونا, یہ معاملہ ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, 5ویں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ملک میں اب بی جے پی ایک نیا شوشہ شروع کر دی کہ یونیفارم سول کوڈ ہم لے کر آئیں گے. میں بی جے پی کے لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یکساں سول کوڈ یو سی سی, کیا جب آئین اور سمویدھان بن رہا تھا قانون ساز اسمبلی میں, جس کو انگریزی میں کہتے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں, کیا بابا صاحب امبیڈکر نے نہیں کہا تھا کہ یکساں سول کوڈ رضاکارانہ ہونا چاہیے, لازمی نہیں بنایا جا سکتا؟ کیا بابا صاحب نے نہیں کہا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں؟ مگر بی جے پی بولیں گے نہیں, یو سی سی کا امپلیمنٹیشن ہونا. اچھا, جو ہندو میرج ایکٹ جو پارلیمنٹ سے بنایا گیا اس میں اب تبدیلی پیدا کریں گے. بھارت میں ہندو انڈیوائیڈڈ فیملی کے تحت ٹیکس میں آپ کو ریبیٹ ملتا ہے. کس کو نہیں ملتا؟ مسلمان کو, عیسائی کو, جو شادی نہیں کیا اور جس کو اولاد نہیں. کتنا ٹیکس کا ریبیٹ ملا؟ 3604 کروڑ کا. میرے کو بھی دو آپ کیوں روک رہے ہم کو؟ کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ کا وائلیشن نہیں, رائٹ ٹو ایکوالٹی کا؟ اچھا, ہندو میرج ایکٹ میں آپ کو ہندو میرج ایکٹ آدیواسیوں پر, قبائلیوں پر لاگو نہیں کر سکتے. کیا کریں گے اس کا آپ؟ اور پھر نہیں صرف مسلمانوں کے اوپر, مسلمانوں کو نہیں, انہوں 2 شادی کرتے, 3 شادی کرتے, 4 شادی کرتے, بچے اتنے پیدا کر دے رہے کہ پورے ملک میں مسلمان کی آبادی ہو جائیں گے, میجورٹی ہو جائیں گے. میں بی جے پی والوں کو اور آر ایس ایس کے لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں, اور جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں, آپ مسلمانوں سے نفرت نہیں بلکہ آپ بھارت سے نفرت کر رہے ہیں. آج ہی آیا کہ نیشنل فیملی ہیلتھ سروے 5 کی رپورٹ ہے کہ ٹی ایف آر گر چکا ہے, یعنی آبادی گر رہی ہے, آبادی
گر رہی ہے. اب 2 بچوں کا قانون بنائے تو دیش کا نقصان ہے, دیش کا نقصان ہے. اب اس پر کیا بولیں گے نریندر مودی, امیت شاہ, RSS, سنگھ پریوار کے لوگ بہت پیدا کر رہے. ارے کہاں پیدا کر رہے, آپ ہی کی رپورٹ ہے, گر گیا. TFR گر چکا ہے. کہاں TFR بڑھ کے ہے؟ وہ نارتھ ایسٹ اسٹیٹس میں ہے, تھوڑا بہار میں ہے. وہ بہار میں ہے تو خالی اختر الایمان شاہ نواز کی وجہ سے نہیں ہے, سب کی وجہ سے ہے. سب کا کنٹریبیوشن ہے اس میں. اکیلے اختر الایمان, انظر نعیمی, عادل کا ابھی شادی ہوئی عادل کی, ان کا تو ابھی کچھ آمد ہی نہیں ہوئی ہے, ہوں گی انشاءاللہ, اللہ نیک صالح اولاد دے. مگر پاپولیشن TFR گر چکا ہے. یہ آپ کی رپورٹ ہے, نہیں مسلمان. اب اگر کوئی بولا آپ کے سامنے تو بولنا یہ TFR کیا ہے, نیشنل فیملی ہیلتھ سروے 5. دیکھو سناٹا طاری ہو جائیں گا ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. اب دوسروں سے منہ لگا لیتے, ہمارے سے منہ نہیں لگتے. ان کو معلوم یہاں پہ آئے تو جواب مل جاتا ان کو دلائل کے ساتھ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, پھر یونیفارم سول کوڈ میں ایک اور بات یہ بولتے کہ آپ کیسا 2 شادیاں کرتے. آج سے میرے خیال سے 1976 میں یا کبھی ایک سروے آیا تھا سینسس کا, سب سے زیادہ 2 شادیاں کرنے والے ہمارے ہندو بھائی تھے. اس کے بعد مسلمان تھوڑا پیچھے تھے. اس کے بعد نہیں ہوا. ابھی بھی ہم بول رہے کرا لو سینسس, آپ اب کرائیں گے نا 2022 کا, کرا لو. آپ پوچھ لو کس کے پاس 2 بیویاں ہیں, پوچھ لو آپ. مگر نہیں, آپ 2 کیسا کریں گے, 3 کیسا کریں گے, 4 کیسا کریں گے. میرے دوست, یہ وعدہ ہم سے کیا گیا تھا کہ ہماری شریعت میں مداخلت نہیں کی جائے گی جب جنگ آزادی میں ہم حصہ لے رہے تھے. کیا تم بھول گئے اس وعدے کو؟ اچھا, پھر آپ جو بولتے نا لوگ شادی کا, آپ کو معلوم کہ نارتھ ایسٹ میں قبائل علاقے ہیں, ان کو بھارت کے آئین میں پروٹیکشن دیا گیا, اور وہاں پر وہاں کی خواتین کیا کرتی ہیں, 2 شوہر 3 شوہر رکھتی ہیں. آپ ختم کریں گے اس کو پیارے, اس کو ختم کریں گے آپ. اور قبائلی لوگوں میں طلاق کیسے ہوتی ہے, ایک دوسرے پہ چھوٹا پتھر پھینک لیتے, طلاق ہو گئی. اب آپ کیا کریں گے, اس کو ختم کریں گے. گوا میں اگر کسی ہندو کو, ہمارے ہندو بھائی کو شادی کے بعد بیٹا نہیں ہوا یا اولاد نہیں ہوئی, اور بیوی کی عمر 25 اور 30 سال کی ہوگی, تو دوسری شادی کر سکتا ہوں انہیں. اس کو بدلیں گے آپ گوا کے قانون کو. یعنی آپ یہ سمجھ رہے کہ ہماری نفرت میں یہ سب کر لیں گے. مگر یاد رکھیے, مسلمانوں کو اپنی کلچر کا پروٹیکشن ہمارے ملک کی آئین سمویدھان میں آرٹیکل 29 کے تحت, آرٹیکل 29 ڈائریکٹو پرنسپل کانسٹیٹیوشن کی پارٹ 4 کے اوپر غالب ہوتا ہے. میرا کلچر, میرا حجاب, میری نماز, میری داڑھی, میری شادی, میرا طلاق آرٹیکل 29 کا حصہ ہے. اور پھر سمویدھان کے آئین کے پارٹ 4 میں کیا کہا گیا کہ دولت پورے ملک میں برابر بانٹی جائے, برابر بانٹی جائے. آپ کو معلوم کہ بھارت میں جب سے نریندر مودی وزیر اعظم بنے, ہمارے ملک کی دولت 45% ملک کی دولت 10% لوگوں کے پاس ہے. کیا وہ ڈائریکٹو پرنسپل کا خلاف نہیں جا رہا؟ اور پھر جو نچلے 5%, مانے جو 50% نیچے ہیں آبادی کا, ان کے پاس صرف ملک کی 6% کی دولت ہے. اب آپ بتاؤ, اس کے اوپر بات نہیں کریں گے. شراب پر پابندی عائد کر دو, ڈائریکٹو پرنسپل بول رہا بند کرو شراب, کتے کا پیشاب بند کرو. نہیں بند کریں گے آپ, کیونکہ شام میں 6 بجے کی آپ کو ٹون ہونا ہے. اس کے بعد ٹون ہو کے آپ عورتوں کو ماریں گے,
پی کے ٹکر مار کے لوگوں کو زخمی کریں گے, مار دیں گے. لگاؤ شراب پہ پابندی. تو بولیں گے ہاں شراب پہ پابندی بنائیں تو پھر پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یعنی پیسوں کی فکر ہے, میری تہذیب کی فکر نہیں ہے. جو پیسہ آپ کو مل رہا ہے شراب سے, وہ تو معاشرے کی برائیاں ہیں, جڑ ہے. لوگ پی کے قتل کرتے, لوگ پی کے مارتے خواتین کو, مہیلاؤں کو, اس پہ نہیں کرتے آپ. ڈائریکٹو پرنسپل کہتا ہے نوکریاں ملنی چاہیے. کتنا ان امپلائمنٹ ہے؟ 7% کے قریب بھارت میں 6.5-7% ان امپلائمنٹ ہے. 130 کروڑ کے ملک میں اگر 6.5-7% لوگ بے روزگار ہیں تو کون سا کام کیا آپ نے اب تک؟ تو موڈی جی بولیں گے نہیں, ماب لنچنگ نہیں ہو رہی. گائے کے نام پر نوجوانوں کو روزگار نہیں دیا گیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ ان کا UCC کا معاملہ,